لله رب العالمين والعاقبة للمتقين حضرت آپ کیسے ہو؟ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہیں تو تارے ہیں صحابہ حب علی کا حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے صدیق و عمر سے وفا کرتے رہیں
عثمان پہ پہرا تھا حسین و حسن کا، حسنین کی سنت کو ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد اے تو کدھر ہے کمال کیتا یہ پاجی اسی تے تواڈے پنڈ چلے سے پھر ٹھیک ہور بھی کو نال آیا جی ٹھیک ہے پاجی آوے ہاں پھر جڑا اگوں لین آ جائے وہ دے پھر پیار دی سمجھ تے آئی بھائی جی گل ساری جڑی ہے نا وہ ہے ہی پیار دی اسی جڑے صحابہ دا تذکرہ کرنے آنا یہ بھی گل پیار دی رمز سمجھو صحابہ رسول اللہ نال پیار کر دیا ہے، رسول اللہ صحابہ نال پیار کر دیا، اور میں اے محسوس کرنا اپنے علم عقل اور شعور نال جس بندے اسلام نال دشمنی کرنی ہوئے وہ صحابہ نال دشمنی کرتا ہے، کیونکہ اسلام نال دشمنی ہوندے تو ہوندی نہیں بظاہر، وہ پھر صحابہ تے تنقید کرتا ہے، کیونکہ اسلام سارا امت تک پہنچے صحابہ دے ذریعے۔ یہ گل بھئی رمض آڑی ہے علامہ صاحب انہوں سمجھ لینا۔ قرآن حضور تے نازل ہویا ہے لیکن جمع حضور نہیں کیتا، جمع کرن والے صحابہ نے، حدیث بیان حضور کیتی ہے لیکن امت تک اپنان والے صحابہ نے۔ تو جو واسطہ تانوں قرآن اور حدیث نال جوڑ دے جو وہ واسطہ ہی مشکوک ہے تے تہاڈا دین کیویں صحیح ہے؟ لہذا جس دین تے حملہ کرنا ہوئے وہ اس وسیلے تے حملہ کردا ہے جس نے سانو حضور نال تے قرآن نال جوڑیا ہے۔ ہن سمجھے چاہیے جیڑا بندہ حدیث شریف دا مطالعہ کردا ہے انہوں اس گل دا پتہ ہے کہ جتنے مسائل نے دین دے معذرت نال نماز دے روزے دے حج دے دیکھو اللہ دے قرآن چاہے اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، او دا طریقہ کی ہے وہ اللہ نے قرآن چ نہیں دسیا، کینیاں رکھتا نے
इंज रकू करना जे इंज सजदा, ये नहीं दसिया। ये हजूर दसे। फरमाया सल्लू कमा राई तो मुनी उसली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो जेड़े देखते सन वो कौन सा? सहाबा। हजूर नो नमाज पढ़दिया सहाबा वेख्या ते उन्हां सन दस्या भाई इंज पढ़दे आए, तो जे असीं उन्हां नूं नहीं मनना तो भाजी जी नमाज असीं भी पढ़ने फिर वो किवें सही है? क्योंकि दसन वाले दे सहाबा ने अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह, अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं मैं तुहानूं उंज नमाज पढ़ के विखावां जिवें हजूर पढ़दे जी, विखाओ तो उन्हां उंज ही पढ़ी जिवें असीं पढ़दे हैं। तो जो साडा उन्हां ते इतबार ही ना होवे तो फिर नमाज से किवें इतबार रहा? क्योंकि सन ते दसी अब्दुल्ला इब्ने मसूद। तो इस वास्ते जिस इस्लाम नूं मशकूक करना होवे उस सहाबा नूं मशकूक करदा है उम्मत दी नज़र है। जिस बंदे सहाबा नहीं ना मनना उस दीन मनिया ही नहीं, उस दीन मनिया ही नहीं। दीन मनिया ही उससे जिस रसूलुल्लाह दे सहाबा मने। रोजा, हज, ज़कात, ये कितनी अहादीस ने जिहड़ियां आले रसूल तो सारियां सहाबा तो। दीन दे ज्यादातर मसाइल सहाबा किराम तो मरवी रवायात नाल। साथियों कुरान जमा करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। तो जो कुरान जमा करने वाला बंदा है जो ते इतबार ही नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 1500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਣੋਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਜੋ ਭਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਕਬਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 1500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਕੀਲ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪਿਆ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਮਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਰਦਾ ਤੇ 1400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਕੀਲ ਬਦਲਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ? हजरत मोहतरम साथियों रजीदो, मैं अपने बच्चों को आखांगा कि सहाबा की अदालत ते शक ना करे जे, जेड़ा शक करे उस बंदे नाल उठन बैठ ना करे। मेरे नबी पाक सरकार दा दीन दसन वालियां हस्तियां सहाबा किराम हदीस दे हर बाब कदी हजरत अबू हुरैरा रवायत कर रहे हैं, कदी अबू दरदा कर रहे हैं, कदी अबू जर कर रहे हैं, कदी अबू बकर कर रहे हैं। मैं कुर्बान जावा रसूलुल्लाह सरकार दे सहाबा तू जिन्हां हजूर दा दीन साडे तक पहुंचाण दा हक अदा कर। ए साथियों, ए अजीजो, ना तैयार शे बना लिया तो पीर साहब तशरीफ, ठीक है जाने मन। जाने मानते है उन्हें तो नहीं ना बजींदा। हाँ जी भाजी जाने मानते है। हाँ जी बिल्कुल तुसी सारे गवाह हो जाओ। मुड़ इस तू तो कोई ना गल असां तां छुपा के कीती नहीं, क्यों जी भाई? भीरकपुर साहब अस छुपाए ही नहीं, बंदे तो प्यार करके छुपाते नहीं, असी जनाब ओपन पे कर दे। हाँ जी, क्योंकि छुपाई का वो जो जुर्म हो तो जो प्यार सही है तो जुर्म है नहीं, तो उन छुपाने का क्या मान है? रसूलुल्लाह सरकार बैठे सन तो एक साहबी लंघे जानते, एक साहबी हजूर के कोल बैठे सन, उन्हें आख्या सरकार इस बंदे नाल मैनूं बड़ा प्यार जी। हजूर फरमाया दसी उन्होंने? नहीं जी। फरमाया जा दस क्या? ये कोई छुपाने वाली गल है? अगर दसना चाहिए भी तुहाडे नाल जनाब आई लव यू।
کیوں جی بھائی گل ہے جناب اے گل ہے سو عزیزوں اور ساتھیوں میرے نبی سرکار دے پاک صحابہ ہاں میں انہاں تو قربان ہو جاؤں جنہ نبی پاک سرکار تو اپنا تن من دھن ہر شے قربان کر کیسے منن والے لوگ ہیں ساتھو تے انج دے ہن بنیندے نہیں ہن انج دے کدے بندے آ گئے درود شریف بھی تہاڈی مسجد وچ لکھیا ہے چلو پھر ٹھیک ہے مڑ یا رسول اللہ لکھی گیا تو ٹھیک ہے عزیزو درود شریف سنیاں دی پہچان ہے ہر قوم دی پہچان ہوندی ہے درود شریف سنیاں دی پہچان ہے درود پڑھدے ہی سنی دوجیاں کولو درود نہیں پڑھیا جاندہ وہ آندے نا سی ابراہیم بھی پڑھنے میں گئے وہ بھی پڑھیا کرو پر اے جڑا سنیا والا ہے یہ بھی پڑھیا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک ان دی ترکیب تے غور کرو الصلاۃ والسلام صلاۃ بھی اور سلام بھی علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ ہم صحابہ پر بھی درود بھیجتے ہیں اور اہل بیت پر بھی درود بھیجتے ہیں حضرات یہ بھی رمز دی گل ہے انہوں سمجھ لو اللہ فرمایا قرآن کریم وچ سارے سنگی پکا لو میرے عزیزو اللہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سنگیوں آوا انگریزی جھول دا بڑا فائدہ ہی میں بالا نو لگن دیندی ہاں جی تسی اگے میں دسدا تسی ان سدیو کوٹ تے میں تے جی لگدا جی میں انگریزی جھول تسی آکھو بخیری میری کوٹ نو جھول کیوں سدیو تو بیان تہذیب افرنگ دا کاٹ کریا کر تہذیب افرنگ نو ایڈا پروٹوکول نہ دیا کرو اور مجبوری تے ہے ان پینا ہمیں تے کسے دیتا ہے پا لو پاڑا نہیں لگتا میں چلو دے چا پا لینے لیکن تہذیب افرنگ دا دل دادا نہیں ہونا چاہیے یورپ دی تہذیب اسلام دے دشمنہ دی تہذیب ہے اسلام دا اپنا کلچر تے ثقافت تے اپنی تہذیب ہے میرے سجنوں سمجھ آئیے کوئی داڑھی منڈانا تہذیب افرنگ داڑھی بڑھانا تہذیب مسلم ہے اے نوجوان آپ کو سمجھ آ گئی عزیزان محترم فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اے ایمان والو اللہ اور دے فرشتے نبی سونے تے درود بھیج دیں تسی بھی بھیجو یا ایھا الذین آمنوا صلو علامہ ابن حجر فرماندے جس وقت آیت نازل ہوئی تے صحابہ پڑھے اللہم صلی علی محمد تو سرکار نے فرمایا صحابہ
انج نہ میرے تے درود پڑھو، میری آل تے بھی درود پڑھیا کرو، نال میری آل تے بھی درود شریف پڑھیا کرو۔ تو صحابہ نے آل میں بھی درود شامل کر لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کر دیں یا رسول اللہ تواڈے تے تواڈی آل تے درود ہو گیا تے اے مرید کدے گئے؟ مرید کتھے گئے؟ تو سرکار نے دا کوئی جواب عطا نہ فرمایا جو قرآن نازل ہو گیا۔ عزیز من اللہ دا قرآن آیا، اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ محبوب اج تو بعد تواڈے صحابہ تے بھی درود ہوئے گا، یصلی علیکم آ گیا، متوجہ ہو کے کوئی نہ۔ عزیزان دی وقار ہن درود ایوے الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلی آلکا واصحابک یا حبیب اللہ۔ تارد کر دے رہنے مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ۔ اور میں وہ سننے ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میں وہ سننے ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا جیڑا مولوی درود نہ پڑھے وہ مولوی سننی نہیں ہوتا۔ وہ آکھے سارے درود پڑھنا، وہاں پڑھنا ہے پر آپ کیوں نہیں پڑھنا؟ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سننی نہیں ہو سکتا۔ وہ مفتی صاحب ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، محقق ہو سکتا ہے، قاری ہو سکتا ہے، حافظ ہو سکتا ہے، نعتخواں ہو سکتا ہے، بنیا پھردا ہوئے، سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی ہوئے جیڑا اے درود پڑھے۔ جدے کول اے نہ سنو ان سنی نہ منیا ہے، اور جو دل من ونڈ آئیے کوئی نہیں آئی۔ یہ کچھ چیزاں ٹیسٹر ہوتی ہیں، کچھ چیزاں ٹیسٹر ہوتی ہیں۔ یہ سنی دا ٹیسٹر ہے، ان لا کے چیک کرو وکی بولتا ہے۔ پاجی سمجھ آئیے کوئی نہ کر
اچھا وہ آدھے یہ فرض ہے، میں کہا میں فرض دی گل نہیں پیا کردا، میں پیا نہ چیک ہوندا ہے، میں تے فرض نہیں پیا۔ ابراہیم بھی پڑھو تے درود پڑھی گیا، لیکن جڑا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھدا اس بندے نو چیک کرنا پونا ہے کھول کے۔ کچھ مشینیاں لے جائیے نا، جٹ پیٹر لے جان تو پہنا تو چیک کردا ہے تو مڑو آندا نہیں کھولنا پونا، کوئی اندر نقص پاجی سمجھ آئیے کوئی نہ گل۔ جیڑا مولوی یہ درود نہ پڑھے وہ مولوی اندروں چیک کرنا پونا ہے، اندر کوئی روڑا ہے، مولوی اندروں نہیں صحیح۔ ہاں جی پاجی گل تھی ان چیک کرنا چاہیے، ایسے مولوی کو بچے نہ پڑھایا کرو، آپ بھی نہ جایا کرو۔ عالمی دین وہ ہے جڑا رسول اللہ سرکار دا سچا عاشق ہے اور جدا عقیدہ امام احمد رضا نال رلدا ہو۔ مولوی دا ٹیسٹر جی اللہ حضرت عظیم البرکت، کوئی سمجھ آئیے سجن کی کوئی نہ آئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ حق دے عالم تے پیر دی سیان نے، عالم حق اور پیر صحیح خودی سیان امام احمد رضا۔ آجے باجی 10 منٹ رہن دیں تسی کیوں گھبرائے ہو؟ آہو میں پریشان ہو گئے ہو جی 10 منٹ رہن دیں جی آہو حضرت سمجھ آگی گل دی کی کوئی نہیں۔ ایک جملہ پیش کی تینو یاد رکھنا۔ عزیزان محترم گرامی قدر سنگیو، حضور دی آل تے بھی درود دے، حضور دے صحابہ تے بھی درود دے، حضور دی آل بھی پاکے، حضور دے صحابہ بھی پاک نے، حضور دی آل بھی پاکے تے حضور دے صحابہ بھی۔ میرے نبی سرکار دی آل پاکے، اللہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے عزیزہ میرے حضور جدی اللہ ایک باری پیار نر تک لین او ظاہر نر بھی پاک ہوتا ہے، باطن طور تے بھی پاک ہو جانا ہے۔ او ظاہر نر بھی پاک ہے تے باطنی بھی پاک ہے، جدی اللہ حضور ایک باری تک لین تے آل رسول دی طہارت دیتے کیا کہنے۔ عزیزان من عقیدہ سنبھال کے رکھے آجے، سنی دا عقیدہ ہے وے جندہ 5 تن نال ہے۔ کیوں جی بابے ہو؟ جندہ 5 تن نال ہے، پیار نہیں، جندہ 5 تن نال ہے، پیار نہیں، او دے کلمے دا اتبار نہیں، جیڑا 4 یاراں دا، جیڑا 4 یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں۔ اور سمجھ آئی جے کہ کوئی نہیں جی آئے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، میرے نبی سرکار دی آل پاکے جنگ بدر ہو رہی ہے، جنگ بدر، اے بدر دا دن یوم الفرقان، یوم الفرقان، اے کفر تے اسلام وچ اس دن نے فرق پایا۔ یہ میں نہیں کیا، اللہ دے قرآن نے اس دن نو یوم الفرقان آکھیا۔
کچھ دن فرقان ہوندے نے، کچھ بندے فاروق ہوندے نے. حضرت سمجھ آ گئی؟ وہ ایسا دن سی کہ کافر اونچی جگہ تے سن. توجہ ہے جی؟ مسلمان نیوی جگہ تے سن. میدان جنگ دا نقشہ ہے سی، وہ اونچے سن تے مسلماناں والی پاسے ریت سی تے انہاں دے پاسے زمین سخت آئی. ہن لگدا ہے جا جنہاں دے پاسے ریت ہے انہاں دے اپنے پیر بھی تے سواریاں دے پیر بھی ریت وچ کھبنے نے تے نقل و حرکت وچ مشکل پیش آئی. جڑے پختہ زمین تے انہاں آسانی رانی، انہاں نوں اتوں لڑن بھی سوکھا ہے تے انہاں نے ہیٹھوں لڑن اوکھا ہے. انہاں کول پانی آ، انہاں کول پانی کوئی نہ. رات ہوئی، سویرے صحابہ اٹھے تو کسی کو وضو واسطے پانی کوئی نہ، کسی کو غسل واسطے پانی کوئی نہ. تے شیطان وسوسہ پایا بھی تسی آندے ہو اسی سچے نبی نال، تواڈے کول تے پانی نہیں کوئی. تہاڈا نبی سچا ہے تسی بھی سچے ہو جنہاں کول پانی کوئی نہیں. ہونے انہاں تانوں ایتھے تہاڈی لڑائی وچ تانوں انہاں فتح انہاں دی ہو جانی ہے تے تساں مرنا ہے. یہ وسوسہ پایا شیطان. جدو انہاں وسوسہ پایا تے اللہ پاک نے علاج کیتا اس وسوسے دا، بارش نازل فرمائی. اللہ نے بارش نازل فرمائی. جیڑی اونچی تھاں آئی وہ سخت آئی، اندر چکڑ ہو گیا. جیڑی ریتلی آئی وہ جم گئی. سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی؟ انہاں دی اونچی تھاں تے چکڑ ہو گیا تے تھلے والی تے ریویں تو انہاں دی اونچی تھاں آئی پانی کھلوتا کوئی نہ، ادھرلے پاسے آ کے جمع ہو گیا. پینے واسطے بھی، گھوڑیاں واسطے بھی، ہر چیز واسطے فراوانی ہو گئی. اللہ نے قرآن بھی نال بھیجیا. عزیزان دی وقار اللہ فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ اللہ وہ فرمایا لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ فرمایا يُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. اے نبی دے یارو، نبی دے صحابہ، اللہ نے شیطان دیاں پلیدیاں تواڈے تو دور کرنی. آل رسول تو بھی پلیدیاں دور نے، اصحاب رسول تو بھی پلیدیاں. اچھا یہ آیت اتھے کو حافظ ہونے جے یا قرآن پاک ہونا جے پوچھ لیا جے. یہ آیت میں کوڑوں کوئی نہ بنائی، بتے آکھو بھائی کوڑوں بنائی نے، لیکن تہاڈا مسئلہ ہے بھائی تساں ایکو آیت پڑھ دے رہے یطہرکم تطہیرا. اے نہیں جے پڑھی وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. یہ آیت صحابہ دے بارے وچ نازل ہوئی ہے، تساں پڑھی نہیں. توجہ ہے کہ نا؟ تو پاکی سن لو، گفتہ درویش ہے. آل رسول بھی پاک نے، اصحاب رسول بھی پاک نے. آل رسول بھی حضور دی وجہ تو نے، اصحاب رسول بھی حضور دی وجہ تو نے. میرے نبی نال جس شاید ہی نسبت ہے اللہ انہی عظمتاں عطا فرما چھڑی. عزیزان محترم گرامی قدر سنگیو، میرے نبی سرکار آپ سرکار دی آل بھی پاک ہے، آپ دے صحابہ بھی پاک نے. حضور دی آل تے بھی درود ہے، حضور دے صحابہ تے بھی درود ہے. یہ جناب جاگ دے ہون تے اگلی گل رد کرا. فرمایا حسن اور حسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتیاں جوانہ دے
بولے کوئی نہ حسن اور حسین جنتیاں جواناں دے سردار نے ابو بکر و عمرہ سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر تے عمر جنت چ جان والیاں بڈھیاں دے سردار ہون گے. حضرات آپ دی توجہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ سجنا اسی اپنے نے مرضی نال منیا صحابہ اپنی مرضی نال تے نہیں اپنی مرضی نال نہیں منیا جویں سونے رب منوایا ہے اسی پاجی اونج منیا ہے اور جویں میرے محبوب نبی منوایا ہے اساں اونج منیا اور انہیں ادب والے نے سنی کہ اسی سرکار نال منسوب ہر شے دا احترام کرنے ہیں. بابیو سنتے پے ہو جیڑی حضور دے قدماں نال چمڑا لگ جائے اساں جتی کدی نہیں سدیا اسی انہوں نالین شریف سمجھنے اور نالے عقیدہ بابیاں دیتا ہے من قال لنال النبی نعیل یکفر جڑا حضور دی نالین دی توہین کرے وہ مسلمان ہے ہی نا. توجہ ہے کہ نا اے عزیزان من و گرامی قدر احباب کدی کسے دے کہن تے لگ کے حضور دے صحابہ دی بے ادبی نہ کرے آجے. میرے حضور فرما دے لا تسبوا اصحابی فإنہم خیارکم. میرے صحابہ برا نہ کیا تو آنے سردار اور سرداری دی عدیب اسی دے یہ نہ اود پہاڑ جتنا سونا اللہ دی رات ہے. اور صحابی ایک ٹوپا جمع دا دے گئے ان دا ثواب ساڑھے او پہاڑ دے سونے نہ اباڑا ہے. پھر گل دی سواد نہیں آیا کہ اگر اسی حضور دی حدیث ہے مشکات کہ اگر اسی او پہاڑ جی نہ سونا اللہ دے راہ دے یہ صحابہ ایک ٹوپا جمع دا دے دیں انہاں دا ثواب زیادہ ہے ساڑھا تھوڑا ہے تو دیتا تے سی باڑا ہے. وہ پاجی یہی تے فرق ہے اسی انہاں نال نہیں رل دے جی نہ حضور نو تکیا ہے حضور نال کی میں رل سکنے ہیں. اے میرے عزیزوں میرے دوستوں آؤ سمجھو اور یاد فرما لو بے ادبی نہ کریا جے حضور دی آل دی نہ کریا جے صحابہ دی کیونکہ سلطان بو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے او چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا تے کی لینا چلیا وڑ کے او جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باؤ تے بھامے لال ہون کڑے کڑ کے ہو ہوں تے بھئی پینٹ پوشت بڑی عام ہو گئی ہیں پینٹ پوشت دی قوم ساڑی عادی ہو گئی ہے تے ہوں تے ظالمہ ہونج بھی ادھی پھاڑ دیتی میں اتھے تائیں بھی چوپاں
بخیر میرے میں خطرہ اگلا ہے، سمجھ آ گئی ہے، میں اگلا خطرہ ہے، اجے تے نہ صرف پھاڑی ہے، دعا کرو اتھے کھلو جائے کو تلکنی، تو انہوں پتہ ہے ساڑھی قوم بڑی ہے اگر تلک دی جاندی یہ میں کہ نہیں، چلو اللہ کرے اتھے کو بریک فیل ہو جانے اگا نہ جان۔ ہاں عزیزو اور ساتھیو، عرض کر رہا سا کہ اسی ادب آڑے ہاں اور ادب ساڑھے اندر ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ ادب دی گل سنا دی، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر روح البیان بہت بڑے عالم گزرے اور بہت بڑے صوفی گزرے، تفسیر بھی تے حدیث بھی پڑھاندے ہیں تے قوالی بھی سن لیں گے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تفسیر تے حدیث پڑھاندے ہیں تے قوالی سن لیندے ہیں، اللہ والے ہے، عالم ہے اور صوفی ہے۔ تفسیر کسی انہوں نے ویکھی نہیں تے مڑ انہوں نے کی پتا ہوئے کہ عالم کڈے بڑے ہیں، صاحب روح المعانی تو بھی اتلے درجے دے بندے، بہت بڑے صوفی بزرگ عالم، کیا کہنے۔ امام محمد صاحب موطا 7 دنوں قرآن حفظ کیتا ہے، آپ 7 دنوں آپ صاحب صرف 7 دنوں 7 منزلہ نے قرآن دیا، انہوں 7 دنوں حفظ کر لے۔ اپنے شیخ کو امام اعظم کو پڑھن گئے تو سرکار نے فرمایا پہلے قرآن حفظ کرو، اس 7ویں دن مڑ آگے سرکار فرمایا تو ان کیا سی حفظ کر کے آئے، انہوں نے کہا جی کارے آئے، ویسے آج یار گڈی لیٹ نہیں آئے تو اڈے پنڈ والے مومن والے اسی پہلا آئے ہیں، تسی لیٹ پہ آؤندے ہو، گل تے سوتیوں بعد دی ہوئی ہے، تسی پھر گھر کے اس گل تے بیٹھے رہے جی پا جی تو ان کیڑی شاید نہیں پورا مسجد اللہ دیں دی کہ عاشق اڈیکنے پہ ہے نماز پڑھی لے مڑا سی عاشق بھی ریٹ دے ہی ہے نا سی انہیں نماز پڑھی لے مڑ مسیطے جاواں دے جس لئے اعلان ہویا اب عاشقاں نماز پڑھی گئی ہے تو محفل چاہ جاؤ اس لئے عاشقاں دیں لو اٹھو کام نماز اللہ تو ہو گیا ہے ہوں اسی چل کے اپنا دعویٰ عشق پیش کری اسی آخیا بھی یہ جان بھی قربان ہے ہاں ہوں اعلان تے جو دے مجبوری تو کر دے ہاں جی اور یار ساڑھے شیڈول نو چھڑ دیو اسی تے یہ پیا نیاب نماز جو سوتے دی ہوئی ہے عاشق بیچ کیوں لائے پھیڑ دے اسی ایس گالتے پہ کرنے ہیں ساڑھا شیڈول لگے پیچھے پیا ہو گئے ساڑھا شیڈول کوئی فرض تے نہیں نماز پڑھنی دے فرض نماز پڑھنی دے فرض ہے اور فرض کفایہ بھی نہیں فرض اہم ہے تو باجی وہ نہ ہی نہ میس ہونی چاہیے نہیں روڑا تے آؤ ہے خیر امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ سونے بھی بڑے ہیں آج جڑا زہری حسن ہے نا بندے دا منہ سونا یہ انہاں دا بڑا سونا سی انہاں زلفاں رکھی ہیں امام صاحب نے ویکھیا تے آپ نے فرمایا چل ٹینڈ کرا گیا سرکار گئے تے ٹینڈ کرا ایک شاعر بیٹھا تھی امام صاحب دی مجلس سے اسے کہا جی کام نہیں ہویا فرمایا کی مطلب ہے تیرا اسے کہا تساں وال کٹوائے نے با حسن کٹے دا لیکن لگتا انجے با اگے چن سی بدلاں وچ ہن باہر کٹ چھڑیا سبحان اللہ سادی فرماتے نے ضرورت مشاقہ نیست روئے دل آرام راہ اللہ منہ سونا بنایا ہوئے تو ان میک اپ دی آجت ہی نہیں ہندی انجی سونا ہوتا ہے حسن اللہ دی عطا ہے
چہرہ سونا ہونا ہے اللہ دی عطا ہے. کچھ جائے کہ بھی نہیں ہو کچھ ذرا زیادہ سونے تے رب آپ بنائے ہوئے. سبحان اللہ. امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ گل ادب دی پیا کرتا سی. سرکار تو کسے پوچھا بھی تواڈے کول بڑے ہی علم ہے یہ کیویں آیا جی؟ فرمایا میں ایک باری خواب وچ سو رہا سا تے میں خواب وچ حضرت آدم دی زیارت نصیب ہوئی. کنہ دی؟ تے آپ فرما دے مینوں حضرت آدم فرما دے پتر تیرے متھے وچ قرآن دا نور نظر آوندا ہے مین قرآن سنا. آپ فرما دے میں قرآن سنان لگ پیا تے لگ اوتھوں پیا اتفاق ہوندا رہا بس یاد آ گیا جتھے انہاں دے دانا کھان دا ذکر آ. اور نہ حضرت آدم نے دانا کھادا سی. فرما دے اس آیت تو میں لگ پیا تے جس لے سرکار نے ویکھیا نا تو وہ آیت آئی فعصا آدم ربہ فغوا. تے فرما دے میں آیت چھڑ دی تے اگوں لگ پیا. وہ آیت چھڑ کے تے میں پیچھو پڑھتا آیا تو وہ آیت تا چھڑی جی دے وچ انہاں دی او کنک کھان دا تو انہاں دی لغزش دا ذکر سی. تے اگوں لگ پیا کہ ہن انہاں دے سامنے کیویں پڑھا سائیں آپ کول ادب تو چھڑ دیتا. تے فرماندے نے حضرت آدم فرماندے نے تو آیت چھڑ گیا ہے پیچھو لگ. میں پھر پیچھو لگ پیا پر جدوں اوتھے آیا تے میں مڑ چھڑ گیا. سرکار فرماندے نے آوندی نو یہ جان کے چھڑنا ہے. عرض کیتی سرکار آوندی تے ہے وے لیکن آپ دے ادب واسطے قرآن دی آیت نہیں پڑھدا. حضرت آدم نے سینے نہ لایا متھے تے بوسا دیتا. فرمایا جا ادب کرن والیا اللہ تینو علم دے گا. فرماندے نے بس اس تو بعد اللہ نے میرا سینہ علم نال بھر چھڑیا. یا ادب تو بغیر کی دے نصیب ہوتا ہی نہ. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پڑھن لکھنے دا ماننا کریے کچھ مولوی تے کچھ سکولیے کچھ مولوی تے کچھ سارے مولوی نہیں کچھ مولوی شدے مسئلہ ایک پڑھ بان نہ کسی کتاب تو یا کسی بڑے عالم تو سن بان انہوں نے ایزا ہو جائے وہ الٹی نہ کرن تو انہوں نے سواد ہی نہیں آؤں. وہ دوجیان مڑکے لا لیں دن بس ساڑھے کوئی مسئلہ ہے تو ان کو نہیں پتا ساڑھے کوئی مسئلہ ہی دے آؤ. کوئی سمجھ آئیے حالانکہ انہوں نے شدیاں کو مسئلہ ہوں ہے. میں انہوں نے مثال دیندہ انہوں ککڑی آڑی چھٹاکی جی ڈانڈا لین دیئے تو پورے محلے نے سر تے دار لیں دی. وہ محلے والے پوچھتے نا ان کی ہوا ہے تو انڈا لایا سا کنہ ہے کو ادھی کو چھٹاکی دا. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کہے وہ ہے نہ مولویاں دا آر چھٹاکی جی نہ انڈا لین دین تو محلے بدے نہیں سنے دین ساڑھے کول بھی انڈا ہے پروٹوکول دے وہ سائیں انڈا لایا ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی وہ آندھن سان پروٹوکول دے وہ سانڈا لایا ہے تے کچھ ہوندے نے مجھاں دے جی گرے آڑے 10 کلو بولی بھی دین دی مان دا کٹا بھی جم دی تے سائیں بھی نال ستا ہوئے تے کدی نے ماں ماں کیتی با میں دے سوا مان پورا بار دے رکھے آئی آ جا. گل ظرف دیئے ماج وڈے جگرے والی وہ بولی ہی نہیں. باپے سائیں آئے تو ویک لی سن پر میں انہوں حال حال کر کے کن سنا وہ شدی ادھی چھٹاکی تے ملہ سر تے دریا ہوتا ہے. اے فرق ہے شدیاں میں ایک مسئلہ آ جائے تو وہ آندن بھائی ایدے لگے آؤ سرکار تسی ڈھاڈے ہو. کوئی سمجھ آئی انہوں نے جا کیا کرو گا سرکار تسی ڈھاڈے
تواڈے نال سر بننا کیڑی لوڑ ہے؟ کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی بندے نو مخاطب بھی وہ دے نال ہونا چاہیے ہے جڑا صاحب علم ہوگا۔ ایک بزرگ دا میں واقعہ پڑھیا ہے، میں مستحضر نہیں ہو رہا، بہت بڑے محدث، وہ ایک مسجد گزرے تو ایک بندہ تقریر پیا کرے تو انہاں دے نام تو حدیث بیان پیا کرے کہ فلانے محدث نے حدیث بیان کی تھی، دعا فرما دے میں وہ حدیث آپ پہلی باری سنی ہے۔ وہ آدھر میں انہوں آکھیا جدو فارغ ہوئے میں مولوی صاحب تساں ہے جڑی حدیث میرے نام تے گڑ کے بیان کیتی ہے میں تے یہ بیان نہیں کی۔ وہ تے آندے وہ چڑھ میرے اتے گیا، اس نے کیا ہے تو کی سمجھیا ہے، تو کلے ہی ہے اس نام ہے اور بندہ ہی کوئی نہیں؟ کچھ سمجھ آئیے؟ کوئی تو کی سمجھیا ہے بس تو کلے ہی اس نام دا محدث اور کوئی کتھوں کتھوں آ جاندے ہو؟ سبحان اللہ ہے جی۔ وہ ایسے میرے مولوی حضرات وہ نہ ایک ایک نہیں مسئلہ پکا رہا ہوں تے موڑ جناب پرا ہو جاؤ ہے جیل نہ ہو۔ توجہ ہے کہ کوئی ہائے 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 اے گل کیتی ہے بابے آپ فرماندے نے پڑھن لکھن دا ماننا کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صدا وے مد روڑ دیوی تو دکڑیا۔ لو بھی سجنوں ہن جانے من راضی ہو؟ اب دوسرے میں ٹائم کو نہیں دینا، ٹائم پورا ہو گیا، گھنٹے بھی جانے گھنٹے بھی جانے۔ اب آؤ ہے بیلی ساڑھے نو اچھے ہے اور ماشاء اللہ میرے سجن تے راضی ہو جائے، اللہ خیر ہو۔ ساتھیوں رضیدو آپ ماشاءاللہ برکت والے لوگ ہو اور پیار والے لوگ ہو، سو میں یہ آکھاں گا کہ اس عالم دی صحبت اچ بویا کرو جیڑا عالم بھی ہوئے تے با عمل بھی ہوئے تے با ادب بھی ہوئے۔ عالم با ادب ہوئے، با عمل تا لب دے نہیں، اگے آندے ہوں سا عالم با عمل۔ ہون میں آنا بھئی با عمل تا لب نہیں کوئی برلا ہے، تھوڑا با ادب لب لیا کرو۔ عالم با ادب تا کم از کم ہوئے، با عمل تے انتو عمل ان کی تو لبی ہو۔ اگلے دن میں ایک جگہ تے گیا اور نہ کیا بھئی ساڑھے مولوی صاحب پیچھے جی بندے نماز نہیں پڑھ دے تو آندے مولوی نہیں صحیح۔ میں کیا وہ نہ بندیاں صدو پہنا میں نماز سنیں جڑے آندے مولوی پیچھے نماز نہیں دی وہ من پہنا نماز سنیں تا صحیح جیڑی انہاں دی نہیں ہوندی تے جے انہاں نے آپ نو ہوندی صحیح نہ ہوئے تے مولوی دے کڈے نو کس کنڈی کھلو۔ یقین کرو ایسا حالت عجیب و غریب بندے ہیں کہ کہتے میں گیا تو نہ میں رکا لکھیا بھائی ساڈا مولوی ٹی وی ویندا ہے نماز ہوندی ہے یا نہیں ہوندی؟ میں کہ جنہ کدی نہیں ویکھیا انہاں دی نہیں ہوندی۔
تے جڑے آپ اگوں اٹھدے ہی نہیں وہ مولوی تے کڈا فتوا لائی کھلوتے. میں نہیں آندا مولوی ٹی وی ویکھے نہیں آندا پیا نہ ویکھے. اس گل دا قائل ہاں کہ مولوی صاحب دے گھر ٹی وی ہونی نہیں چاہیے. میرا خیال ہے میرا ذوق ہے کہ مولوی صاحب دے پیر صاحب دے گھر ٹی وی ہونے ہی نہیں چاہیے. اندے سائیں مارو پنا باہر بنو. میں تے اس گل دا قائل نہ میں رکھے ہے تو نہ میں بندیاں نہ رکھا. لیکن مقتدیاں ہر کمرے چلایا ہے تو مولوی نہ دینے سے کیوں رہا ہے یہ نہیں سمجھ آئی. مقتدی ہر کمرے چنے لویں دے تو آدھے مولوی ساڈے کول نہیں ہونا چاہیے. میں کہ بھائی یہ نہ کرو. لما تقولون ما لا تفعلون. ایمان والے ہو وہ گل دوجیاں کیوں آندے ہو جڑی تسی آپ نہ کر. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. جی آیا تھا اتأمرون الناس بالبر. بندیان تسی آندے ہو بنے کی کرو وتنسون انفسکم. اپنے آپ کو بول جاندے ہو ایک ہی کر دے. سواد تے تاں ہے بجیڑا دوجیاں نواز کر دیو وہ دیتے آپ بھی عمل کرو. امیہ جلالہ کیا بھئی آکھن لوکانو کرو نماز قائم نیڑے آپ نماز دے جان نائیں. اینا نفس دیاں ماریاں مردیاں دی ساتھ جائی دا نت مکان نائیں. دسے کسے نو کی جلال مسئلہ جندہ اپنا ٹھیک ایمان نائیں. اس دوجیان کی مسئلہ دسنا ہے جندہ اپنا ایمان صحیح نہیں. جلال جٹ جا شہر تھی جٹ بندہ تھی پر اس گال تول کے کیتی ہے بدس سے کسے نو کی جلال مسئلہ جندہ اپنا صحیح ایمان نہیں. اپنا تے صحیح کر بھائیا مڑ دوجیانو دس. اس یعنی اندن آپ کسے جئی نہ تے گل کرنو رہی نہ. او میرے عزیزہ میرے دوستا اللہ والے اندر رنگ بڑے وکھرے آئے. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سلام ہے انہاں دی شخصیت. سرکار ایک جگہ تو گزرے تھے کہ ایک مائی نے نا کھو جو ہے تیل آڑا کولو تا تیل پی کٹ دی. اس رکھیا بابا جی تواڈی داڑھی چنگی ہے یا میرے ڈگے دا پوشل چنگا ہے. اللہ والیاں غصہ نہیں کیتا بس مائی سن کیا گیا. آپ فرماتے ہیں مائی یہ مرن لگے ہیں ایمان نصیب ہویا تو پھر داڑھی چنگی تو جے مرن لگے ہیں ایمان نصیب نہ ہویا تو مڑ میری داڑھی نالو تیرے ڈگے دا دومی چنگا ہے. پایا اسے کھیانا بھریا اس کا جانی ہے جس کا توڑ چڑھے. عزیزان محترمہ گرامی قدر سکیو یاد رکھو اور ذہن چ بہا لو اللہ تعالی اگر توفیق دے تے با عمل بنائے با ادب بنائے با ادب بنا دے. اللہ دے درویش فرمانے نے بے ادباں مقصود نہیں حاصلی تے نادر گائے دوئی باج ادب دے منزل مقصد دے پا نہیں سکے.